بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقہی مسائل کا درس ہے۔ پچھلے درس کے اندر یہ بیان کیا تھا کہ خون ٹیسٹ کروانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی سے منسلک ملتا جلتا ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ اگر اتنا خون نکلوایا روزے کی حالت میں جسم لاغر ہو گیا، مطلب یہ ہے کہ اس کی اتنی طاقت نہیں رہی کہ وہ اٹھ کے چل سکے، یا اتنی طاقت نہیں رہی کہ روزے کو پورا کر سکے، تو ایسا کرنا مکروہ ہے۔ ایسا نہ کریں، کیونکہ روزے کی جو اس کی اپنی طاقت ہوتی ہے اس پہ اثر پڑتا ہے، تو ایسا کرنا مکروہ ہے۔ یا اس طرح خون نکلوانا کہ اتنا خون نکال دیا کہ باقی روزے رکھنے کی طاقت ہی نہیں رہی، تو ایسا کرنا بھی مکروہ ہے۔ اتنا خون نکلوائے جتنا کہ وہ باقی روزے کو بھی باقی رکھ سکے، یا باقی جتنے روزے بچ چکے ہیں ان کو مکمل کر سکے۔ اس کے علاوہ مسئلہ نمبر 8، اگر کمزوری کا خوف نہ ہو تو سینگی لگوانے میں کوئی حرج نہیں۔ جس طرح پچھنے لگواتے ہیں، گندا خون نکلواتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر کمزوری کا خوف ہو تو وہ شام تک یعنی مغرب تک روزہ کھلنے تک مؤخر کر دے، اس کو اس وقت تک وہ پچھنے یا سینگی نہ لگوائے۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے کہ روزے کے لیے سحری ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ میں نے سحری نہیں کی، میں نے روزہ رکھ لیا، میں بڑا طاقتور آدمی ہوں، لیکن یہ طاقتور ہونے کی یا نہ ہونے کی بات نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سحری کی اور سحری کو برکت سمجھا کہ سحری کے اندر برکت ہے، اس کو کھاؤ، تو لہذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا آدمی تارک بنتا ہے۔ باقی یہ نہیں ہے کہ روزہ نہیں ہوگا، یا میں بہت بڑا جوان آدمی ہوں، میرے اندر اتنی طاقت ہے کہ میں سحری کے بغیر بھی روزہ رکھ سکتا ہوں۔ یہ ایک عظیم سنت کو چھوڑنے کا تارک بنے گا۔ اسی طرح مسئلہ نمبر 10 کہ روزے کی حالت میں آکسیجن ماسک لگوانا، جس طرح اسپتالوں کے اندر آکسیجن ماسک لگاتے ہیں، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ وہاں پر ایسے اثرات ہوتے ہیں جو سیدھے معدے تک پہنچتے ہیں، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ فیضان فرزون کا فتویٰ ہے یہ۔ اسی طرح روزے کی حالت میں انہیلر استعمال کرنا، جس طرح سانس کا مسئلہ ہوتا ہے تو لوگ انہیلر استعمال کرتے ہیں، تو وہ روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اس کے اندر دوائی کے ایسے اثرات ہوتے ہیں جو پھیپھڑوں تک پہنچتے ہیں، اور پھیپھڑوں پر پہنچا کر اس کے بعد سانس لینے میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے، اس وجہ سے اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ اہل سنت کا مسئلہ فتویٰ ہے۔ اسی طرح مسئلہ نمبر 12 ہے کہ روزے کی حالت میں اگر قصداً دھواں حلق تک پہنچ گیا، جان بوجھ کر اگر روزے کی حالت میں اس نے دھوئیں کو سانس کے ساتھ کھینچا یا ناک کے ساتھ کھینچا، تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر روزہ معلوم بھی تھا کہ مجھے روزہ ہے پھر بھی ایسا کر رہا ہے تو کفارہ بھی لازم آئے گا۔ جس طرح روزے کا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا 2 مہینوں کے مسلسل روزے رکھنا، یہ بھی کفارہ لازم آئے گا۔ اگر روزے کو معلوم نہیں تھا کہ مجھے روزہ ہے تو اچانک دھواں ناک میں یا منہ میں چلا گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح مسئلہ نمبر 13 ہے کہ اگر بتی کسی جگہ پہ سلگ رہی تھی اور اس نے خواہ منہ کو قریب کر کے دھوئیں کو ناک سے کھینچا تو روزہ جاتا رہے گا، یعنی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بہار شریعت جلد نمبر 1۔ اسی طرح 14 نمبر مسئلہ ہے کہ روزے کی حالت میں آنکھوں میں سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں یہ ہے کہ سرما اتنا زیادہ لگایا کہ اس کا ذائقہ حلق تک پہنچ گیا، یا اس نے تھوک باہر نکالی تو وہ کالا کالا تھوک کے ساتھ بھی محسوس ہوا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ بہار شریعت جلد نمبر 1 کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح مسئلہ نمبر 15، وضو کرتے وقت پانی ناک میں چلا گیا یا دماغ تک چڑھ گیا یا حلق سے نیچے اتر گیا تو روزہ دار ہونا یاد تھا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ اگر روزہ یاد تھا کہ میں روزے سے ہوں اور ایسا مبالغہ کر رہا ہے کہ اگر کلی کرتے وقت یا غسل کرتے وقت ناک کی ہڈی تک پانی چڑھایا اور دماغ تک پہنچ گیا یا حلق سے نیچے اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر روزہ یاد نہیں تھا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔
اگر اس نے مبالغہ ایسا کر لیا تو بعد میں یاد تھا کہ میں روزہ تھا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ بغیر روزے کو یاد کیے ہوئے کھانا پینا بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے کھایا پیا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹا، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کھلایا۔ تو اگر روزہ یاد بھی تھا پھر بھی مبالغہ کر رہا ہے کلی کے اندر یا ناک کو اندر پانی چڑھانے میں، تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح مسئلہ نمبر 16 ہے کہ روزے کی حالت میں حیض یا نفاس جب خون شروع ہو گیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، یہ ہے کہ وہ بعد میں اس کی قضا کو رکھے گی، یعنی وہ روزہ رکھے گی، اس پر کوئی کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ اسی طرح رمضان شریف میں وطر کی جماعت، جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ فرض اگر جماعت کے ساتھ پڑھی تو وطر بھی پڑھ سکتا ہے، اگر وطر نہیں پڑھی، فرض نہیں پڑھے تو وطر جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا، لیکن جماعت کے ساتھ وطر پڑھ سکتا ہے۔ یہ مفتی محمد اکمل صاحب نے بھی فتویٰ دیا اسی روزوں میں، اور در مختار کے اندر بھی لکھا ہے کہ جو اگر فرض کے ساتھ، ویسے تو بہار شریعت کے اندر یا باقی کتابوں کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ جس نے فرض کی جماعت کے ساتھ نماز ادا کی تو وطر بھی ادا کرے، اگر فرض اس کے رہ گئے جماعت کے ساتھ تو وطر ادا نہ کرے جماعت کے ساتھ۔ یہ بعض کتابوں لکھا ہے، لیکن اسی سال مفتی محمد اکمل صاحب نے اور مفتی منیب الرحمان صاحب نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ وہ پڑھ سکتا ہے، وطر جماعت کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح مسئلہ نمبر 19 یہ ہے کہ روزے میں کوئی شخص شہوت کے ساتھ اگر بوسہ لے لے تو انزال اگر ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر کسی طرح انزال اگر نہ ہوا تو ایسا فعل کرنا ہرگز مکروہ ہے، البتہ یہ روزے کے مکروہ ہونے کا سبب بن سکتا ہے۔ اسی طرح مسئلہ نمبر 20 ناپاکی کی حالت میں روزہ ہو جائے گا، جس طرح غسل واجب ہو جاتا ہے تو روزہ ہو جاتا ہے، لیکن ایسا مؤخر کرنا یا زیادہ دیر تک اتنا رہنا کہ نماز کا وقت بھی نکل جائے تو ایسا کرنا سخت گناہ اور حرام ہے۔ یہ بہار شریعت کا مسئلہ ہے اور در مختار کا بھی مسئلہ ہے۔ اسی طرح مسئلہ نمبر 21 روزہ دار کے لیے بلا عذر کوئی چیز چکھنا اور چبانا مکروہ ہے۔ یہ بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے، بہار شریعت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جس کا خامد، بیوی کا خامد اگر نمک اور مرچ کے معاملے میں بہت زیادہ سخت ہے تو وہ صرف اتنا کر سکتی ہے کہ سالن کو انگلی لگا کر زبان پر رکھ سکتی ہے، اس کے بعد فوراً تھوک دے، حلق سے نیچے نہ اتارے۔ اگر جان بوجھ کر حلق سے نیچے اتارے گی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اگر زبان پہ رکھ کے تھوک دے گی تو فوراً روزہ اس کو کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اگر اس کا خامد سخت ہے تو ویسے ایسا فعل کرنا نہیں چاہیے۔ اسی طرح مسئلہ نمبر 22 روزے کی حالت میں بدن میں تیل لگانا، مالش کرنا، سر میں تیل لگانا، ہاتھوں پہ تیل لگانا، پاؤں کی تلیوں میں تیل لگانا، کوئی اس سے روزے میں فرق نہیں پڑے گا، یہ لگا سکتا ہے۔ یہ فتاویٰ ہندیہ جلد نمبر 1 کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح مسئلہ نمبر 23 دودھ پلانے والی عورت یا حاملہ عورت کے لیے روزے رکھنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر ہاں دودھ مثال پر اس کا کم ہے یا اس کی اپنی جان یا بچے کی جان جانے کا خطرہ ہے تو پھر وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، ہاں اس کی ہے کہ بعد میں وہ قضا کرے گی، کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ اسی طرح آخری مسئلہ بیان کر کے اس کے بعد گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 24 روزہ یاد ہونے کے باوجود جان بوجھ کر منہ کے اندر انگلی ڈال کے الٹی کرنا، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اگر اس نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر بلا اختیار اس کو اتنی الٹی آئی ہے کہ مبالغے کے ساتھ، یعنی اس کو دوبارہ واپس روکنا یا اس کو دوبارہ اندر کرنا، یہ اس کے اندر، اس کے طاقت کے اندر نہیں تھا تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں یہ ہے کہ اس نے دوبارہ الٹی کی ہوئی منہ کے اندر آئی اور دوبارہ اس نے اندر حلق سے نیچے اتار دی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور ایسا بلا تکلف کرنا ہو نہیں سکتا۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ مثال کا انسان اتنا بیمار ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ مجھے الٹی کا اندیشہ ہے یا کوئی اس طرح مسئلہ ہے تو وہ روزے کو چھوڑ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین اسلام کی صحیح طور پر پہچان اور اس کی صحیح طور پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔